بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 16 اپریل سن 1903۔ بعد نماز مغرب حضرت اقدس علیہ السلام نے ایک نئی بات یہ ارشاد فرمائی کہ اس وقت میں امت موسوی کی طرح جو معمور اور مجددین آئے ان کا نام نبی نہ رکھا گیا، تو اس میں یہ حکمت تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت میں فرق نہ آوے، اور اگر کوئی نبی نہ آتا تو پھر مماثلت میں فرق آ جاتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آدم، ابراہیم، نوح اور موسیٰ وغیرہ میرے نام رکھے، حتیٰ کہ آخر کار جری اللہ فی حلل الانبیاء کہا، گویا اس سے سب اعتراض رفع ہو گئے، اور آپ کی امت میں ایک آخری خلیفہ ایسا آیا جو موسیٰ کے تمام خلفاء کا جامع تھا۔ 17 اپریل سن 1903۔ فرمایا انسان کے قوا اور اخلاق کی مثال ایسی ہے جیسے ایک درخت ہو اور اس کی بہت سی شاخیں ہوں، اور سب اسی لیے ہوتی ہیں کہ پھل دیں۔ ایسے ہی انسان کو جو اخلاق دیے گئے ہیں ان کے استعمال کے مختلف موقع ہوتے ہیں۔ کبھی علم کی قوت ہوتی ہے مگر وقت ان کے استعمال کا نہیں ہوتا، مصلحت اسے کام لینے کا تقاضا نہیں کرتی۔ ایسے ہی غضب کا حال ہے، جس قدر قوا انسان لے کر آیا ہے، حکمت الہی کا یہی تقاضا ہے کہ وہ اپنے اپنے محل پر استعمال ہوں، ورنہ پھر خدا تعالیٰ کا فعل عبث ٹھہرتا ہے۔ 2 گریجویٹ لاہور سے حضرت اقدس کی ملاقات کو تشریف لائے۔ ان کی آمد پر عیسویت کے متعلق ذکر چل پڑا۔ حضرت اقدس نے عیسویت کی تعلیم کے متعلق فرمایا، ہمیں تو تعجب ہوتا ہے کہ یہ لوگ انجیل کو پیش کس خیال سے کرتے ہیں۔ اس کی تعلیم تو انسانی فطرت ہی کے خلاف پڑی ہوئی ہے۔ اور تو اور ایک درخت کی طرح مثال خیال کرو، اور اس کے مختلف شاخوں کو انسان کے مختلف قوا۔ انسان اس بات پر مجبور ہے کہ وہ مختلف الاوقات پر مختلف قوا سے کام لے، کیونکہ اس کی فطرت میں اس کی پیدائش کے وقت سے ایسے ہی رکھا گیا ہے۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کو ایک وقت ایک اور برمحل غضب ہو تو اس کی جگہ علم کرے اور ہمیشہ ایک قوت سے کام لے۔ ایک انسان کو ایک وقت ایک اور برمحل غضب ہو تو اس کی جگہ علم کرے اور ہمیشہ ایک قوت سے کام لے، دوسرے قوا کے ظہور کا موقع نہ ہوئے۔ اگر ایسا ہی خدا تعالیٰ نے کرنا تھا تو اتنے مختلف قوا کیوں انسان کو دیے؟ صرف ایک عفو اور علم ہی دیتا، باقی قوا سے جب کام لینا ہی گناہ تھا تو وہ عطا کیوں کیے؟ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ انسان کی انسانیت اور اخلاق فاضلہ ہی اسی میں ہیں کہ محل اور موقع کے مطابق اپنے قوا کا اظہار کرے، ورنہ اس میں اور حیوانوں میں مابل امتیاز کیا ہوا؟ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان سے 1-2 مرتبہ عفو اور درگزر کیا جاوے اور نیک سلوک کیا جاوے تو اطاعت میں ترقی کرتے اور اپنے فرائض کو پوری طرح سے ادا کرنے لگ جاتے ہیں، اور بعض شرارت میں اور بھی زیادہ ترقی کرتے اور احکام کی پرواہ نہ کر کے ان کو توڑ دینے کی طرف دوڑتے ہیں۔ اب اگر ایک خدمتگار کو جو نہایت شریف الطبع آدمی ہے اور اتفاقاً اسے غلطی ہو گئی ہے، اسے اٹھ کر مارنے اور پیٹنے لگ جائیں تو کیا وہ کام دے سکے گا؟ نہیں، بلکہ اس سے تو عفو اور درگزر کرنا ہی اس کے واسطے مفید اور اس کی اصلاح کا موجب ہے۔ مگر ایک شریر کو جس کا بارہا تجربہ ہو گیا ہے کہ وہ عفو سے نہیں سمجھتا بلکہ اور بھی شرارت میں قدم آگے رکھتا ہے، تو اس کو ضرور سزا دینی پڑے گی، اور اس کے واسطے مناسب یہی ہے کہ اسے سزا دی جاوے۔ اس قانون کے سوا انجیلی تعلیم پر چل کر تو انسانی تمدن کا نظام چل سکتا ہی نہیں۔ بھلا اگر ایسا ہی ان کا مذہب تھا تو پھر عدالتوں کے قائم کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ عدالتوں کے قوانین میں کیوں سزائیں مقرر ہیں؟ کسی مجرم کے واسطے کہیں قانون میں عفو کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ ہر جرم کی سزا مقرر کی گئی ہے۔ انجیلی تعلیم نے صرف ایک ہی پہلو پر زور دیا ہے۔ اگر ہمیں خدا تعالیٰ کی کتاب سے یہ نہ معلوم ہوتا کہ یہ مختص الزمان اور مختص المکان تعلیم ہے تو اس کے آسمانی اور الہامی ہونے میں تو ہمیں انکار ہی کرنا پڑتا، کیونکہ بھاری بھاری ضرورتوں کے پورا کرنے کی اس کے اندر وسعت نہیں۔ کیا اگر کسی شریر کو اس کی اصلاح کے لیے سزا دی جاوے تو وہ گناہ ہے؟ اور کیا ایک شخص کو جو بدمعاش ہے اور چوری کر کے لوگوں کا مال مار چکا ہے اس کو عین مال پر سزا دی جاوے تو یہ برا ہے؟ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہزاروں ایسے انسان ہوتے ہیں کہ ان کی اصلاحی سزا
اور چشم نمائی پر منحصر ہوتی ہے۔ لڑکے جو استادوں کے پاس تعلیم پاتے ہیں ان کو بھی کچھ نہ کچھ چشم نمائی کرنا پڑتی ہے، اور اگر وہ ہمیشہ ہر خطا پر عفو بھی کرتے رہیں تو لڑکا خراب ہو جاتا ہے۔ ایسی تعلیم اب یہ لوگ کرتے ہی کیوں ہیں؟ انہیں تو چاہیے تھا کہ اسے چھپاتے۔ یہ تو زمانہ ہی ایسا تھا کہ اس کی تعلیم کو لوگوں سے پوشیدہ رکھتے۔ اگر کوئی انجیل پوچھتا بھی تو کہہ دیتے کہ انجیل فلاں الماری میں بھول گئی ہے اور آج وہاں رہ گئی ہے، کل دیں گے، اور اس طرح پر ہر روز ٹلاتے رہتے، کیونکہ انجیلی تعلیم موجودہ زمانے میں اس قابل ہی نہیں کہ اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھا جاوے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ کیا کبھی کوئی ایسا شخص بھی ہے جس نے اس تعلیم پر عمل کر کے دکھلایا ہو؟ کسی پادری اور عیسائی کو جب یہ بات حاصل نہیں تو اور کوئی کیا کرے گا؟ سب سے بڑھ کر یہ کہ خود مسیح نے بھی انجیل کی تعلیم کے موافق کر کے نہیں دکھایا، اور ان کا عمل ثابت نہیں ہے، اور بیچارے کے شمار میں ہیں۔ اگر یہ تعلیم صحیح ہے تو چاہیے تھا کہ عیسائی لوگ اب بھی کرتا مانگنے والے کو چادر دے دیتے اور ایک گال پر تمانچہ کھا کر دوسری بھی پھیر دیتے، مگر ہم کو افسوس سے ظاہر کرنا پڑتا ہے کہ تکلف اور تسنع سے بھی برے نام کسی نے اس پر عمل کر کے نہ دکھایا۔ کوئی تو انجیل کی عزت رکھنے والا ہوتا۔ برخلاف اس کے دیکھا گیا ہے کہ اگر ذرا سی بات بھی مشنریوں کے خلاف مزاج ہوئی تو عدالت تک پہنچاتے ہیں اور ہر طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ سزا دلائی جاوے۔ مگر قرآن شریف اس کے مقابلے میں کیا تعلیم دیتا ہے؟ فرماتا ہے جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، الشورى آیت 41۔ یعنی بدی کی سزا اسی قدر بدی ہے، لیکن اگر کوئی معاف کر دے اور اس عفو میں اصلاح مد نظر ہو، بگاڑ نہ ہو، تو ایسے شخص کو خدا سے اجر ملے گا۔ دیکھو قرآن شریف نے انجیل کی طرح ایک پہلو پر زور نہیں دیا، بلکہ محل اور موقع کے موافق عفو یا سزا کی کارروائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ عفو غیر محل نہ ہو، ایسا عفو نہ ہو کہ اس کی وجہ سے کسی مجرم کو زیادہ جرت ہو اور دلیری بڑھ جاوے اور وہ اور بھی گناہ اور شرارت میں ترقی کرے۔ غرض دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھا ہے۔ اگر عفو سے اس کی عادت بد جاتی رہے تو عفو کی تعلیم ہے، اور اگر اصلاح سزا میں ہو تو سزا دینی چاہیے۔ اور پھر اگر قرآن شریف کی اور باقی تعلیموں کو بھی زمانے کے ساتھ مطابق کرنا چاہیں تو اور کوئی تعلیم اس کا مقابلہ نہ کر سکے گی۔ پھر فرمایا قرآن شریف نے جو فرمایا اخرجنا لهم دابۃ من الارض تکلمهم ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، النمل آیت 83۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسیح موعود کے وقت کے متعلق یہ پیشگوئی ہے، اس کے دعوی کا بہت بڑا انحصار اور دار و مدار نشانات پر ہوگا، اور خدا تعالیٰ نے اسے بھی بہت سے نشانات عطا فرما رکھے ہوں گے، کیونکہ یہ جو فرمایا کہ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، یعنی اس عذاب کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے نشانات کی کچھ بھی پرواہ نہ کی اور ان کو نہ مانا، اس واسطے ان کو یہ سزا ملی۔ ان نشانات سے مراد صرف مسیح موعود کے نشانات ہیں، ورنہ یہ امر تو ٹھیک نہیں کہ گناہ تو زائد کرے اور اس کی سزا امر کو ملے جو اس سے 1300 سال بعد آیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر لوگوں نے نشانات دیکھے اور ان سے انکار کیا تو اس انکار کی سزا تو ان کو اسی وقت مل گئی اور وہ تباہ اور برباد ہو گئے۔ اگر آیت سے وہی نشانات مراد ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ظاہر ہوئے تھے تو اب ہزاروں لاکھوں مسلمان ایسے ہیں، اگر ان سے پوچھا بھی جاوے کہ بتاؤ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کون کون سے نشانات ظاہر ہوئے، تو ہزاروں میں سے شاید کوئی ایسا نکلے جس کو اس طرح پر آپ کے نشانات کا علم ہو، ورنہ عام طور سے اب مسلمانوں کو خبر تک بھی نہیں کہ وہ نشانات کیا تھے اور کس طرح خدا تعالیٰ نے آپ کی تائید میں ان کو ظاہر فرمایا۔ مگر کیا اس لا علمی سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ لوگ سارے کے سارے ان نشانات سے منکر ہیں اور ان کو وہ نہیں مانتے، حالانکہ وہ مومن بھی ہیں؟ اگر ان کو علم ہو تو وہ مانے بیٹھے ہیں، ان کو کوئی انکار نہیں۔ ان لوگوں کے متعلق تو ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانات نہ ماننے کا لفظ لا سکتے ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے تو وسلم کو آپ کے نبوت کی تفاصیل سمیت مان لیا ہوا ہے، اور وہ انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ اور دیگر مذاہب کے لوگوں پر وہ نشانات اب حجت نہیں، کیونکہ انہوں نے وہ دیکھے نہیں ہیں۔ جنہوں نے دیکھ کر انکار کیا تھا وہ ہلاک ہو چکے۔ موجودہ زمانے کے لوگوں نے آپ کے نشانات دیکھے نہیں تو وہ انکار کی وجہ سے ہلاک کیسے ہو سکتے ہیں؟ بس معلوم ہوا کہ ان نشانات سے مراد مسیح موعود ہی کے نشانات ہیں، جن کے انکار کرنے کی وجہ سے عذاب کی تنبیہ ہے اور خدا تعالیٰ کا غضب ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مسیح موعود کے نشانات سے انکار کیا ہے، اور یہ خدائی فیصلہ ہے جس کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ نص صریح ہے اس بات پر کہ طاعون مسیح موعود کے انکار کی وجہ سے آئی ہے۔
18 اپریل 1903 بوقت سیر۔ نوارد مہمانوں میں سے ایک نے سوال کیا کہ حضور کا دعویٰ کیا ہے؟ فرمایا ہمارا دعویٰ مسیح موعود کا ہے جس کے کل عیسائی اور مسلمان منتظر ہیں، اور وہ میں ہوں۔ پھر پوچھا گیا کہ اس کے دلائل کیا ہیں؟ فرمایا اب وقت تھوڑا ہے، سوال تو انسان چند منٹوں میں کر لیتا ہے، مگر بعض اوقات جواب کے لیے چند گھنٹے درکار ہوتے ہیں۔ جب تک ہر ایک پہلو سے نہ سمجھا جاوے تو بات سمجھ میں نہیں آیا کرتی، اس لیے آپ کتابیں دیکھیں یا پھر کافی وقت ہو تو بیان کر دی جائیں گے۔ اس فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آل عمران آیت 32۔ جو جس سے پیار کرتا ہے تو اس سے کلام بغیر نہیں رہ سکتا، اسی طرح خدا تعالیٰ جس سے پیار کرتا ہے تو اس سے بلا مکالمہ نہیں رہتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے جب انسان کو خدا پیار کرنے لگتا ہے تو اسے کلام بھی کرتا ہے، غیب کی خبریں اس پر ظاہر کرتا ہے، اور اسی کا نام نبوت ہے۔ مجلس قبر عزیز شاہ فرمایا خدا تعالیٰ کی معرفت کی راہ بہت باریک اور تنگ ہے، اس لیے اس کا مشاہدہ انسان پر مشکل ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسباب کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور اس لیے انسان اس پر مائل ہو جاتا ہے، مگر تاہم کے سامراج کے انسان کو ایسا لگا ہوا ہے کہ طبیب ہاتھ ملتے ہی رہ جاتے ہیں اور کچھ پیش نہیں جاتی۔ بعض دنیا دار اعتراض کرتے ہیں کہ دینداری اختیار کی تو مصیبت آئی، مگر وہ بہت جھوٹے ہیں۔ دیندار پر اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اس کے ثواب اور معرفت کا موجب ہوتی ہے، اور دنیا دار پر جو مصیبت آتی ہے وہ اس کی لعنت کا موجب بن جاتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبت پڑی، مگر کیا ہی پیاری مصیبت تھی کہ جیسے جیسے وہ بڑھتی جاتی ویسے ہی زور سے قرآن نازل ہوتا جاتا۔ وہ دور گو جلدی ختم ہو گیا، یعنی صرف حضرت معاویہ تک ہی رہا، مگر نہ وہ رہے نہ یہ۔ ہاں سعید گروہ کے آثار قیامت تک رہے اور شقی کا نام بھی ندارت۔ کاش کہ ابو جہل کبھی زندہ ہو کر آتا تو دیکھتا کہ جس کو وہ حقیر اور ذلیل خیال کرتا تھا، خدا تعالیٰ نے اس کی کیا شان بنائی ہے۔ مشرق اور مغرب تک کہاں کہاں بلاد اسلامیہ پھیلے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابہ فوت ہوئے انہوں نے تو وہ ترقیات نہ دیکھی، مگر جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ پایا انہوں نے دیکھ لیں۔ اگر ابو جہل وغیرہ کو معلوم ہوتا کہ عروج ہوگا تو مثل غلاموں کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جاتے۔